نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، آپ ان کی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ان میں کتنی صداقت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نون گروپ ایک طرف، لائک نواز گروپ ایک طرف اور شہباز گروپ ایک طرف، کیا واقعی دو پارٹیاں نون لیگ کے اندر بنی ہوئی ہیں؟ غصہ نہ کرنا، برا بھی نہ ماننا، ٹھیک ہے، جو یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں نا، ہاں جی بالکل، آج اگر چاہیں ایک لمحہ بھی میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، پارٹی میں فیصلہ کر دیں۔ یہ کون آپ کو یہ باتیں سنا جاتا ہے؟ میری سمجھ سے بات، اگر کوئی اس بات پہ بحث کرتا ہے یا اس بات کو اپنے گفتگو کا موضوع بناتا ہے، میرے خیال میں وہی کہوں گا، غصہ کر جائیں۔ آنے والے کچھ دنوں میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، ابھی فی الحال شہباز شریف صاحب ہیں، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں اس بات کا 100% علم نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے یا تو نواز شریف صاحب خود اپنی زبان سے اقرار کریں ٹھیک ہے، یا وہ میرے ساتھ مشورہ کریں، تو میں آپ کو یہاں پہ 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہاں بالکل تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، سوال ہی بات ہے۔ کیا وزیر اعظم بننا صرف اتنا ہی ہے کہ ایک بھائی اور بھائی آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کریں، یا دیگر لوگوں کی بھی مرضی میٹر کرتی ہے؟ جب آپ کی جماعت شخصیات پہ محیط ہوتی ہے نا، پھر اس میں وہ کم ہی ہوتا ہے۔ آپ ویسے آپ میں کر لیتے ہیں، ویسے مشورہ آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو صدر محترم کا ہی ہوتا ہے نا۔ سر اربوں روپے لگا کر ہمارے ہاں الیکشنز کروائے جاتے ہیں، اور پھر الیکشنز ریزلٹس ہوتے ہیں اور ان ریزلٹس کو ہر کوئی ڈینائی کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی اپوزیشن پارٹی، تو ابھی بھی انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے آپ ریزلٹس کو، الیکشنز کے ریزلٹس کو 2024 کے۔ جو ہارتا ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا، مزاج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتے، جس دن ہم اپنی ہار کو دل سے تسلیم کر لیا کریں گے نا، پھر یہ کنفیوژن ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ الیکشن جو ریگنگ ہوتی ہے وہ الیکشن والے ڈے میں ہو جاتی ہے، یہ الیکشن سے پہلے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوتا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کا جا کے گربان پکڑیں، اس نے ایسے کرپٹ لوگوں کو کیوں بنایا، ایسے غلط لوگوں کو کیوں بنایا؟ آپ نے جب ریٹرننگ افسر بنائے تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے تھا نا آپ کو۔ جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں، ایسے ہی 2018 میں نون لیگ بھی شور مچا رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ہاں الیکشن شفاف ہوتے ہیں؟ میں آپ کو وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہار تسلیم کرنا ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے، ہم صرف اقتدار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس، اور پھر الزام اس ادارے پہ لگاتے ہیں جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کر نہیں سکتا۔ ابھی جو فی الحال بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ کیا صحیح ہو رہا ہے؟ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ؟ نہیں، وہ اب میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ اس میں بہت سارا ہاتھ ان کا اپنی ذات اور اپنی زبان کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ زبان کا گھاؤ، الفاظ کا گھاؤ یہ نہیں بھرتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرنا، اداروں پہ کیچڑ اچھالنا، اداروں کے خلاف باتیں کرنا یہ کوئی بہت اچھی بات ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو آپ اس کے جو فورم ہے، جو رسپانسیبل ہیں جو لوگ، آپ ان کے پاس جائیے۔ اس طرح آپ سرعام اگر کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ ان اداروں کو کمزور کر دیں گے، آپ بلکہ کمزور نہیں کریں گے، آپ تباہ کر دیں گے۔ اور جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو لا محالہ آپ کا دشمن آپ پہ اسٹرائک کرے گا۔ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو چپ کر کے خاموشی سے کریں۔ مجھ جیسے غریب آدمی کو، مجھ جیسے فقیر آدمی کو میرا ناطقہ بند کر دیا تھا، تو میرے زبان سے یا میرے منہ سے کوئی اچھی بات تو نہیں نکلے گی نا۔ اب یہی محسوس کریں نا کہ کیا ضرورت ہے کہ ذاتیات سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس کو ذاتی مخالفت نہ بنائیں، ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے یہ۔ سر آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں جب بڑوں کی بات ہمارے لیے اس پر آمین کہنا ہی ہمارا فرض ہوا کرتا تھا، اسی دور میں ہم نے بہت سارا کرٹیسزم ہوتے ہوئے دیکھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پر۔ اب 90s کی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے،
میں اس سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. 90s میں تو تباہی آنی شروع ہو گئی تھی نا. پھر ٹھیک ہے. ہم نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پھر جب آپ نے ان کو استعمال کیا, لازمی بات ہے جب آپ کسی کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا تھا نا. یہ سلسلہ یہ انتہائی افسوسناک سلسلہ تھا جو چلتا رہا. فارم 45 47 کا بہت شور مچایا گیا, کچھ لوگوں نے ہاتھ میں لے کر اس دوران پریس کانفرنسز بھی کیں. کیا بات ہے, صحیح ہے فارم 45 کا جو ایک ڈنکا بجایا جا رہا ہے فارم 47 کا؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کے ساتھ یہاں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں یہاں پہ کاغذ لہرا کے آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیں میرے پاس 45 ہے, یہ میرے پاس فارم 47 ہے, کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ اصل اس کا فورم ہے آپ کا الیکشن کمیشن. آپ الیکشن ٹریبیونل میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, یہ آپ کے وہ فورمز ہیں جہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے. آپ وہاں جائیں بجائے اس کے پریس کانفرنس کر کے تو آپ اس میں لہراتے رہیں. اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ آپ جگ ہنسائی کریں گے. بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ الیکشن کمیشن نے سب سے پہلی جو بڑی دھاندلی کی تھی وہ آپ کی ڈیلیمیٹیشن تھی.